اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے اور ہم صحیح عرفان اسلامی کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں یا صحیح تصوف اسلامی کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم یہاں تصوف کا کلمہ جو بارہا اپنی گفتگو میں اور اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری معاشرے میں اور تاریخ اسلام میں اس تصوف کے کلمے کا استعمال پازیٹیو اور مثبت افراد کے بارے میں بھی ہوا ہے، نیگیٹو اور منفی افراد کے بارے میں بھی ہوا ہے۔ مثبت طرز تفکر رکھنے والے افراد کو بھی صوفی کہا گیا ہے اور منفی طرز تفکر رکھنے والے افراد کو بھی صوفی کہا گیا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس ایک معیار کا ہونا نہایت ضروری ہے کہ جس معیار پر ہم افراد کو پرکھ سکیں، افراد کو پہچان سکیں، ہم یہ دعوے سے کہہ سکیں کہ کون سا شخص صحیح ہے ولو اس کے اوپر صوفی کا کلمہ استعمال ہوتا ہو یا اطلاق ہوتا ہو، اور کون شخص غلط ہے ولو اس کے اوپر صوفی کا کلمہ اطلاق ہوتا ہو اور استعمال ہوتا ہو۔ بس ہم معیار پیش کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ آیات و روایات کی روشنی میں جو معیار بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک عارف کو اور ایک صوفی کو ایسی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہوں، ایسی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے جو تعلیمات جامعیت رکھتی ہوں، اور ایسی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہو۔ اب ایک شخص ہے کہ جو فطری اصولوں کے مطابق قرآن و سنت میں بیان شدہ جو اصول ہیں ان کے مطابق وہ زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جس کی زندگی جامعیت رکھتی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا ہر عمل شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے عین مطابق ہے۔ اب ایسے شخص کو اگر تاریخ میں، ماضی میں، حال میں یا استقبال میں ایسے شخص کو اگر صوفی کہا جاتا ہے تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، نہ یہ کہ کلمہ صوفی اس پر اطلاق ہو رہا ہے اور اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس لیے اس کی تعریف نہیں کی جا رہی، بلکہ اس لیے اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اس کا جو علم ہے، اس کا جو عمل ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، وہ جامعیت رکھتا ہے اور شریعت مقدسہ مطہرہ کے اسلامیہ کے مطابق ہے۔ اب چاہے آپ اس کو معاشرے میں صوفی کہیں، چاہے آپ اس کو معاشرے میں عارف کہیں، چاہے آپ اسے معاشرے میں فقیہ کا ٹائٹل دیں، جو ٹائٹل بھی آپ اس کے اوپر دینا چاہیں، یہ شخص قابل تعریف ہے، قابل تمجید ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا معاشرے میں ہمیں مل جاتا ہے کہ جس کی تعلیمات اور جس کا عمل فطری اصولوں کے مطابق نہیں ہے، جامعیت نہیں رکھتا ہے اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ سے موافقت نہیں رکھتا ہے، تو ایسے شخص کی مذمت کرنی چاہیے، چاہے اس کے لیے صوفی کا کلمہ استعمال ہوتا ہو، چاہے اس کے لیے عارف کا کلمہ استعمال ہوتا ہو، چاہے اس کے لیے فقیہ کا کلمہ استعمال ہوتا ہو، چاہے اس کے لیے دانشمند کا کلمہ استعمال ہوتا ہو، یا جتنے بھی کلمات آپ کے اذہان عالیہ میں قابل تصور ہیں جنہیں اس شخص کی تعریف و تمجید کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جائے، لیکن ہمارے لیے اس شخص کی کوئی ارزش اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ گزشتہ گفتگو میں اور درس میں اس طرز تفکر کو ہم نے کافی تفصیل سے بیان کیا کہ اسلامی تعلیمات میں آغاز اسلام سے ہی
ایک طرز تفکر ایسے افراد کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوا جو در واقع دوسرے مذاہب سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، لہٰذا ان کے اذہان میں پہلے سے موجود تعلیمات، چاہے وہ ہندوازم پر مشتمل تھیں، چاہے وہ مسیحیت پر مشتمل تھیں، چاہے وہ معنویت پر مشتمل تھیں، انہوں نے انہی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کی تفسیر کی اور اسلامی تعلیمات کو اسی عینک اور اسی دید کے ساتھ مشاہدہ کیا جو دید ان کی اسلام سے پہلے تھی۔ لہٰذا اسلام سے پہلے وہ یہ تصور کرتے تھے کہ انسان دو متضاد جہات کا مجموعہ ہے، اس کا ایک مادی پہلو ہے، ایک اس کا معنوی اور روحانی پہلو ہے۔ اگر انسان مادیات کی طرف جائے گا تو اس کی روحانیات کمزور ہو جائیں گی، اور اگر انسان روحانیات کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کی مادیات کمزور ہو جائیں گی۔ یہ دو متضاد پہلو ہیں، انسان ان دونوں ابعاد کو ایک ساتھ لے کر تکامل کا سفر طے نہیں کر سکتا۔ یہ ایک باطل طرز تفکر تھا جو آغاز اسلام میں موجود بعض مسلمانوں کے درمیان ایجاد ہوا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رہا، شاگردوں کی صورت میں جاری رہا، مرشدوں کی صورت میں جاری رہا، نامور صوفیوں کی صورت میں جاری رہا، یا بعض فقہا کی صورت میں جاری رہا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور مستقبل میں بھی یہ سلسلہ شاید اسی طرح سے جاری رہے، چونکہ جب تک اس طرز تفکر کی اصلاح نہیں کی جائے گی کہ خداوند متعال نے انسان کو یہ جسم عطا کیا ہے تاکہ انسان اس جسم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہوئے اپنی روحانیت کو مضبوط کرے۔ پس یہ جسم انسان کے لیے ایک وسیلہ ہے اپنی روحانی طاقتوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ جسم انسان کی ان روحانی طاقتوں سے تضاد میں نہیں ہے۔ انسان کے لیے خداوند متعال نے زندگی کے ہر بعد، ہر پہلو اور جسم کے ہر حصے سے متعلق فقہی احکام کو بیان کیا ہے۔ انسان اگر ان فقہی احکام پر عمل کرتا ہے اور جامعیت اختیار کرتا ہے، یعنی اپنے جسمانی بعد میں بھی تکامل کی طرف بڑھنے میں اپنے اس جسمانی جو بعد ہے اس کا سہارا لیتا ہے، اور روحانیت کے میدان میں بھی انسان تکامل اختیار کرتا ہے اور اپنے وجود کی گہرائیوں سے خداوند متعال کو پہچانتا ہے، تو ایسا انسان جو جامعیت رکھتا ہو وہ نہایت ہی ممدوح انسان ہے۔ ایسے انسان کی تعریف ہونی چاہیے۔ میں یہاں مقدمتاً آج کی گفتگو کو بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں محمد بن منقدر کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ اصل میں آج کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے اسی نظریے کا جواب پیش کرنا چاہتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ در واقع یہی طرز تفکر کہ انسان دو متضاد ابعاد کا مجموعہ ہے، ایک اس کا مادی بعد ہے، ایک اس کا روحانی بعد ہے۔ اگر انسان نے اپنی روحانیات کو مضبوط کرنا ہے، آخرت کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے، خداوند متعال کو درک کرنا ہے، خداوند متعال کے حضور انسان نے سرخ روح ہونا ہے، تو ایسے میں انسان کو اپنے جسمانی بعد کو نظر انداز کرنا ہوگا اور روحانیت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور اگر انسان برعکس اس دنیاوی بعد اور جسمانی بعد کو مضبوط کرتا ہے تو اس کی آخرت کمزور ہو جائے گی، اس کا خدا سے رابطہ کمزور ہو جائے گا، اس میں معنویت میں کمی واقع ہوگی۔ یہ طرز تفکر اور یہ رفتار در واقع امام محمد باقر علیہ السلام اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں، اس جواب کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں مختصر سا محمد بن منقدر قرشی تیمی مدنی کا تعارف کرواتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ شخص مدینہ کا نہایت ہی مشہور صوفی ہے اور بعض لوگ اسے اہل سنت کا سجاد بھی کہتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو عبادت میں نہایت ہی شہرہ آفاق شخصیت ہیں، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں نظر آتی ہے اس زہد و تقوی اور اس شہرت کے میدان میں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے
حاصل کی عبادت کے میدان میں، تو در واقع یہ اہل تسنن کے درمیان اس شخص کو بعض لوگ اس ٹائٹل سے یاد کرتے ہیں کہ یہ سجاد اہل سنت ہے، یعنی اس قدر یہ عبادت میں مشہور و معروف شخصیت تھی۔ اس محمد کا تعلق قبیلہ بنی تمیم بن مرہ سے ہے اور در واقع یہ مدینہ کا رہائشی ہے۔ اگر اس کی تاریخ پیدائش کو دیکھا جائے تو 60 صدی ہجری بیان کی جاتی ہے، یا شاید اس کے بعد، یا شاید اس سے 1 سال پہلے، یعنی اسی محدودے میں اس کی ولادت کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن دقیق تاریخ بیان نہیں کی جاتی ہے۔ اس کا باپ منقدر حضرت عائشہ کا رشتہ دار تھا، لہٰذا بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی خاندانی مشکلات تھی، ازدواجی میدان میں اس کو مشکلات کا سامنا تھا، مالی میدان میں اس کو مشکلات کا سامنا تھا، لہٰذا یہ حضرت عائشہ کے پاس آتا ہے اور اپنی مشکلات کا ذکر کرتا ہے اور ان سے مدد کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس کی مدد کریں تاکہ یہ اپنی زندگی میں کوئی سر و سامان پیدا کر لے، تاکہ اپنی زندگی کو مرتب کر سکے، منظم کر سکے، گھر لے سکے، شادی کر سکے۔ لہٰذا حضرت عائشہ بھی اسے وعدہ کرتی ہیں کہ جیسے ہی میرے پاس کوئی رقم آتی ہے میں آپ کو دے کر آپ کی مشکل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کروں گی۔ اسی روز شام سے ایک رقم، خطیر رقم ان کے پاس پہنچتی ہے، جس میں سے 10,000 دینار وہ اس منقدر کے لیے بھیجتی ہیں تاکہ اپنا وعدہ پورا کر لیں۔ منقدر اس رقم سے اپنا گھر بار مرتب کرتا ہے، اپنے لیے کنیز کی خریداری کرتا ہے، اور اس کنیز سے اس منقدر کو 3 بیٹے ہوتے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام یہ ابو بکر رکھتا ہے، ایک بیٹے کا نام محمد رکھتا ہے، اور ایک بیٹے کا نام عمر رکھتا ہے۔ اب آپ اس طرز تفکر کو مد نظر رکھیں کہ یہ رشتہ دار کس کا ہے اور کہاں سے رقم آئی ہے جس رقم سے یہ کنیز کی خریداری کر رہا ہے۔ یقینی بات ہے کہ اس کی جو اولاد ہوگی وہ اس طرح سے حضرات اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار نہیں ہوگی، لیکن خود یہ محمد، اس کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نہایت ہی عابد انسان تھا، تہجد گزار انسان تھا، قاری قرآن انسان تھا، نہایت ہی دشوار، سخت اور متعبدانہ زندگی بسر کرنے والا انسان تھا، خوف خدا میں بہت زیادہ گریہ کیا کرتا تھا اور شہرت رکھتا تھا کہ اللہ کے خوف میں محمد بہت زیادہ گریہ کرتا ہے۔ اور جب یہ نماز پڑھتا تھا تو اس نماز میں اس قدر یہ آہ و بکا کیا کرتا تھا اور اس قدر یہ گریہ و زاری کیا کرتا تھا کہ اس کے اطراف کے لوگ اس کی جان کے بارے میں خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ کہیں یہ نماز کی حالت میں ہی جو ہے وہ اس کا انتقال نہ ہو جائے، اس قدر یہ متعبد انسان معاشرے میں تصور کیا جاتا تھا۔ اس منقدر کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دینی بھائیوں سے ملاقات کا بہت مشتاق رہتا تھا۔ یہ منقدر قاریان قرآن کے لیے وسیع و عریض دسترخوان بچھایا کرتا تھا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر باقاعدہ درس دیا کرتا تھا، حضرات اہل بیت علیہم السلام کی مدح و سرائی کیا کرتا تھا، ان کا عقیدت مند تھا۔ اس کے نزدیک اہل بیت میں علی مرتضیٰ، حضرت بطول اور حضرات حسنین شریفین علیہ السلام بہت ہی بے نظیر قسم کی شخصیات ہیں، لہٰذا اس ابن منقدر سے ان شخصیات کی شان و شوقت اور منزلت میں روایات بھی نقل ہوئی ہیں۔ یہ منقدر تمام رات اپنی والدہ کے پیروں کو مساج کیا کرتا تھا، دبایا کرتا تھا، ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اور اس کا بھائی تمام رات عمر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ یہ اپنے بھائی کے سامنے اس سے یہ جملہ بھی نقل ہے کہ یہ کہتا ہے کہ درست ہے کہ میرا بھائی تمام رات عبادت میں مصروف رہا اور میں تمام رات عبادت نہ کر سکا، لیکن اپنی ماں کی میں خدمت کرتا رہا، لیکن میں اپنے اس عمل کو جو میں نے ماں کی خدمت کی ہے اسے اپنے بھائی کے عمل سے معاوضہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لہٰذا اس ابن منقدر کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے یا جو کچھ اس کے بارے میں جو نقل ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا کو بالکل ترک کر چکا تھا، اور اس منقدر کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، کوئی ذریعہ روزگار نہیں تھا۔
یہ صرف اور صرف عبادت میں اور صرف ریاضت میں اللہ سے تقرب کی خاطر یہ اپنا وقت گزارا کرتا تھا، اور در واقع اپنی دنیا کے بہتر کرنے میں یا اپنی دنیاوی زندگی کو گزارنے میں، یا جیسے آپ کہیں امرار معاش میں، یہ دوسروں کا محتاج تھا کہ دوسرے اس کی مدد کریں گے تو اس کی زندگی کا اور اس کے گھر کا چولہا جلے گا، اور اگر دوسرے اس کی مدد نہیں کریں گے تو اس کے گھر کا چولہا جو ہے وہ نہیں جلے گا۔ لہٰذا اس کا نظریہ در واقع یہی نظریہ تھا کہ انسان در واقع دو متضاد قوتوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسمانی بعد ہے اور ایک اس کا روحانی بعد ہے۔ اگر انسان جسم و جسمانیات کی راہ میں خود کو مصروف کر لے، خود کو دنیاوی معاملات میں مصروف کر لے، خود کو دنیا داری میں مصروف کر لے، تو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اس کی معنویت کمزور ہو جائے گی، اس کا خدا سے رابطہ کمزور ہو جائے گا۔ جبکہ اگر انسان اپنی آخرت کو مضبوط کرے، تمام رات شب بیداری کرے، تہجد گزاری کرے، تلاوت قرآن کرے، درس دے اور لوگوں کو اللہ کی طرف گامزن کرے، تو اس طرح سے اس کی معنویت مضبوط ہوگی اور اس کی دنیا کمزور ہوتی جائے گی۔ لہٰذا اس کا یہ طرز تفکر تھا، لیکن ہم کل کی گفتگو میں تفصیلاً اس نظریے کو بیان کر چکے ہیں کہ انسان اگر دنیاوی معاملات میں مصروف رہتا ہے لیکن اس کی نیت خداوند متعال کا تقرب اور خداوند متعال کے احکام کی اطاعت کرنا، فرمان برداری کرنا ہے، تو اس کا دنیا میں مصروف رہنا بھی در واقع عبادت ہے، اور وہ دنیا میں مصروف رہ کر بھی اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے اور اللہ کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ انسان کے لیے یہ دنیا یعنی مادیت اور روحانیت دو متضاد چیزیں نہیں ہیں، اگرچہ بظاہر متضاد ہیں لیکن حقیقت میں متضاد نہیں ہیں۔ یعنی حقیقت میں متضاد نہیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان اس جسم کے ذریعے سے اپنے روحانی بعد کی تقویت میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ انسان کا وظیفہ خداوند متعال کی اطاعت کرنا ہے، خداوند متعال کے قوانین کی اطاعت کرنا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہے۔ یہ انسان کا وظیفہ ہے کہ جو راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا ہے، یہ انسان اس راستے پر گامزن ہو۔ لیکن عزیزان محترم، اگر آپ اسلامی تعلیمات کا بھی مطالعہ کریں تو آپ کو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور سرور انبیاء سے ایسی احادیث مل جائیں گی کہ جو انسان کی دنیا اور انسان کے دنیاوی بعد کی مذمت میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت بحار الانوار میں مرحوم مجلسی نے جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 80 اور حدیث نمبر 3 کے تحت اس روایت کو بیان کیا ہے کہ یا ابا ذر ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، کہ اے ابو ذر دنیا ملعون ہے، اور جو شخص اس دنیا کی چاہت میں اس دنیا کے اندر مصروف ہے، یعنی دونوں ہاتھوں سے دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ شخص بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ذیشان کی روشنی میں ملعون ہے۔ پس نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان کو دنیا میں مصروف نہیں رہنا چاہیے، یعنی انسان کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے، انسان کو معاش نہیں کرنی چاہیے، انسان کو معاشرت نہیں کرنی چاہیے، انسان کو شادی نہیں کرنی چاہیے، یا جتنی بھی چیزیں دنیا کے مظاہر بنتے ہیں ان تمام مظاہر سے انسان کو دوری اختیار کرنی چاہیے، تاکہ انسان کی عاقبت بخیر ہو، تاکہ انسان کا معنوی بعد مضبوط ہو، تاکہ انسان کا خدا سے رابطہ مضبوط ہو جائے۔ ایک انسان جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دوری اختیار کرتا ہے، وہ ایسی نورانی روایات سے یہی مطلب سمجھتا ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک روایت جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے منسوب کتاب مصباح الشریعہ میں یہ مطلب امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے، صفحہ نمبر 138۔ امام صادق امیر المؤمنین سے اس نقطے کو اور اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے
اور اس مردار کو نوچنے والے جتنے افراد بھی ہیں وہ در واقع کلاب ہیں، یعنی کتے ہیں، چونکہ کتے کا کام ہوتا ہے کہ وہ مردار پر جھپٹے، مردار کے جسم کو نوچے اور اس سے تغذیہ کرے اور اس کو خوراک بنائے۔ تو پس اگر کوئی شخص دنیا میں مصروف ہے اور دنیا داری میں مصروف ہے، جسے ابنائے دنیا کہا جائے، تو روایات میں دنیا سے دوری کو سعادت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور دنیا داری میں مصروف رہنے کو شقاوت کا اور پستی کا وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا جو انسان دنیا میں مصروف رہتا ہے، یعنی تمام اس کا ہم و غم دنیاوی خیالات ہیں، شہوانی خیالات ہیں، دنیاوی فانی لذائذ کے بارے میں اور ان کے حصول کے بارے میں اس کی تگ و دو ہوتی ہے، وہ عقل و خرد سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی خودی سے غافل ہو جاتا ہے، خدا سے غافل ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو کلاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسے شخص کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے۔ تو جب ایسی روایات صوفی حضرات کے پاس آتی ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ انسان کے بارے میں اسی طرز تفکر کے قائل ہو جائیں گے کہ انسان دو متضاد جہات کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جہت مادی ہے اور ایک اس کا جہت معنوی ہے۔ اگر انسان مادیات میں خود کو مصروف کر لے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی روحانیات کمزور ہو جائیں، اس کا خدا سے رابطہ کمزور ہو جائے۔ لہٰذا ہم سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا بہت دل کرتا ہے سارا دن ہم نماز پڑھتے رہیں، گھر میں بچے بھی موجود ہیں، ہم ان کو وقت پر روٹی بھی دیتے ہیں اور گھر کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری دلچسپی ان کاموں میں نہیں ہے۔ دلچسپی جو ہے وہ ہماری صرف اور صرف نماز میں ہے، چونکہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ ہے۔ لہٰذا ہماری توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کر تسبیح لے کر مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر نمازیں پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، مناجات کرتے رہیں اور اپنے گھر سے، اپنے فیملی سے، اپنے بچوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے جو ہے وہ اس طرح سے ٹائم نہ دیں چونکہ ہمارا دل اس طرف نہیں ہے۔ تو یہ عزیزان محترم، اسی کو تو روحانیت کہتے ہیں، اسی کی تو مذمت کی گئی ہے۔ اگر ہم گھر میں بیٹھ کر بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں یا بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں اور ہمارا اس تمام عمل سے مقصد تقرب ہے اللہ کا حاصل کرنا، تو یہ عین عبادت ہے، یہ اس نماز سے افضل ہے جسے آپ مصلی پر بیٹھ کر نماز کے طور پر ادا کر رہے ہیں۔ گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں، لیکن اس جھاڑو کا مقصد کیا ہے؟ گھر میں صفائی ہونا، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو میں اپنے ایمان کی تکمیل کی خاطر گھر میں جھاڑو لگا رہا ہوں، گھر میں پونچھا لگا رہا ہوں اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، گو کہ دنیا میں مصروف ہوں، تو بس یہ عین عبادت ہے، یہ عین فضیلت ہے۔ یا اسی طرح سے جو بیان ہوا کہ القاسب و حبیب اللہ، انسان اگر کسب و کار کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور انسان کی توجہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے اس جو کسب و کار ہے، اس تجارت سے، اس روزی روٹی کے کمانے سے، تو یہ انسان عین عبادت میں مصروف ہے۔ لہٰذا در واقع عزیزان محترم، ہمیں چراغ ہدایت کو تھامنا ہے اور کشتی نجات پر سوار ہونا ہے، حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھامنا ہے اور ان سے اسلام کو سیکھنا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ لہٰذا ابن منقدر جیسے افراد کہ جو تارک دنیا ہیں، جو زاہد ہیں، جو عابد ہیں، جو صوفی ہیں، یقینی بات ہے کہ ان کے درمیان اگر ایسا طرز تفکر موجود ہوگا تو یہ اپنے شبیہ امام زین العابدین علیہ السلام کو تو تصور کریں گے، لیکن اگر امام زین العابدین کی زندگی میں یا امام محمد باقر کی زندگی میں یہ اگر امرار معاش کے لیے یا تجارت کے لیے یا اگر کسب رزق حلال کے لیے کسی جد و جہد کو یا کسی سرگرمی کو مشاہدہ کریں گے تو یہ اسے دین سے متضاد تصور کریں گے، یہ اسے خدا کے قرب سے متضاد تصور کریں گے، اسے زہد کے منافی تصور کریں گے، اسے عرفان کے متنافی جو ہے وہ تصور کریں گے۔ لہٰذا یہ ابن منقدر اس اعتبار سے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ ایک بہت اچھا راوی ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
ابن منقدر سے نقل شدہ روایات پر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ لہٰذا گو کہ یہ جو جواب اور یہ سوال یہ واقعہ جو امام محمد باقر علیہ السلام سے ابن منقدر نے نقل کیا اور ہماری شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے، ہم اس وجہ سے اس پہ اعتماد نہیں کریں گے کہ اسے ابن منقدر نے نقل کیا ہے۔ لہٰذا اس سوال و جواب میں اور اس حکایت میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں ہم ان کی تائید نہیں کریں گے، لیکن جو نتیجہ کلام ہے، جو جان مطلب ہے، جو امام محمد باقر علیہ السلام کا جواب ہے ابن منقدر کو، در واقع یہ جواب مورد تائید ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ جواب نقل ہونا جو ہے وہ تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ اہل بیت علیہم السلام کی آئیڈیالوجی کے عین مطابق ہے۔ پس اگر روایت اس وجہ سے کہ ابن منقدر نے نقل کی ہے اور اس کا ضعف اس وجہ سے تصور کیا جائے کہ یہ ابن منقدر نے نقل کی ہے، لیکن جو مطلب امام محمد باقر سے منسوب کر رہا ہے وہ مطلب بالکل درست ہے، چونکہ انسان کی جامعیت پر دلیل ہے اور یہ اسلام کی درست تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا آپ اس روایت کے مضمون کو مشاہدہ کریں۔ میں روایت کا مضمون آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور آپ اس سے مشاہدہ کریں کہ جو کلمات اس نے ابن منقدر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے متعلق نقل کیے ہیں، یہ خود کلمات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات اور ان کی حبداری سے دور ہے، چونکہ یہ جو علامات امام محمد باقر کی نقل کر رہا ہے، امام محمد باقر اس سے جو ہے وہ بلند ہے کہ ان کے لیے ایسی جو علامات ہیں جو ابن منقدر نے نقل کی ہیں وہ امام میں پائی جائیں۔ لہٰذا محمد ابن منقدر کہتا ہے کہ میں مدینے کے اطراف میں میرا گزر ہوا، شدید ترین گرمی کا موسم تھا، اور ایسے جیسے آپ کہیں کہ سورج سوانیزے پر موجود ہوتا ہے، اور سورج بالکل آسمان کے سینٹر میں موجود ہے۔ مدینہ اور اس کے اطراف میں موجود جو باغات ہیں، جو کھیت ہیں، ان پر اپنی شعاؤں کی تابش کو برسا رہا ہے اور بہت شدت کی حرارت پائی جاتی ہے۔ تو یہ ابن منقدر کہتا ہے کہ میں ایسے میں ایک شخص کو دور سے آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو نہایت صحت مند ہے، نہایت عظیم الجثہ ہے، اور نہایت ہی موٹا تازہ قسم کا انسان ہے، اور ایسا موٹا تازہ انسان ہے کہ اس سے گویا کہ چلا بھی نہیں جا رہا ہے، اور وہ اپنی دونوں بازوؤں کو اپنے دونوں غلاموں کے اوپر، ایک غلام دائیں طرف ہے ایک غلام بائیں طرف ہے، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے غلاموں کی گردنوں پر آویزاں کر رکھا ہے، جو اس موٹے تازے انسان کو چلنے میں مدد دے رہے ہیں۔ در واقع اس شخصیت سے چلا نہیں جا رہا۔ اب یہ اوصاف بیان کر رہا ہے کس کے؟ امام محمد باقر کے۔ عزیزان محترم، یہ اوصاف خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ ابن منقدر اس الفاظ کو جو امام محمد باقر سے نقل کر رہا ہے، یعنی امام محمد باقر کا شیعہ نہیں ہے، اور یہ الفاظ تعصب پر مشتمل ہیں۔ امام ان چیزوں سے بری ہے، امام ان چیزوں سے مستثنیٰ ہے، امام ان چیزوں سے اس کی شان جو ہے وہ اجل ہے کہ اس کے لیے ایسے اوصاف بیان کیے جائیں۔ امام کو مستوی الخلقہ ہونا چاہیے، امام کو جو ہے وہ لوگوں کی توجہ کا محور ہونے کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ مسرور ہوں، نہ ایسے اوصاف امام کے لیے جیسے ابن منقدر نے بیان کیے ہیں کہ ایسے انسان کو دیکھ کر ہر کوئی شخص جو ہے وہ ایسے انسان سے دوری اختیار کرے گا، اس سے قرب اختیار نہیں کرے گا، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا امام محمد باقر کے لیے ایسے الفاظ بیان کرنا ابن منقدر کی جانب سے در واقع اس بات کی دلیل ہے کہ ابن منقدر ایک درست انسان نہیں ہے، اور امام محمد باقر کی طرف ایسے اوصاف کو منسوب کر رہا ہے جو ایک نارمل انسان میں نہیں ہوتے ہیں، چہ برسد کے امام معصوم سے متعلق ایسے کلمات کو نقل کیا جائے۔ لہٰذا یہ محمد ابن منقدر کہتا ہے کہ میں نے ایسی ایک شخصیت کو اس انداز میں دور سے آتے ہوئے دیکھا، اور میری نظر میں جو میری طرز تفکر تھا وہ یہ تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو عظمت عبودیت میں، جو تقوی میں، پرہیزگاری میں جو شہرا الآفاق شخصیت ہے، ان کا کوئی جانشین ان کی مانند نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا
ابن منقدر کہتا ہے کہ میں نے تصمیم لی، میں نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص جیسے ہی میرے نزدیک آئے گا میں اسے نصیحت کروں گا اور اسے جو ہے وہ دنیا سے انصراف دے کر اللہ کی طرف متوجہ کروں گا، چونکہ یہ شخص بہت دنیا دار شخص ہے اور اس پر نصیحت کرنا گویا کہ میرے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ شخص آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، تو جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا یہ تو امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند محمد باقر ہے۔ میں تو تعجب میں مبتلا ہو گیا اور اس تعجب کے باعث میں نے امام محمد باقر کو مخاطب قرار دے کے کہا کہ آپ جیسا شریف انسان، آپ جیسا جو نجیب انسان، اس سے بعید ہے کہ وہ اس طرح کے دنیاوی معاملات میں مصروف ہو اور اس شدت کی حرارت میں اپنے گھر سے باہر نکلیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، آپ سے بعید ہے۔ یہ طرز عمل اور یہ طرز رفتار آپ سے بعید ہے اور آپ سے جو ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایسا کریں گے، اور اتنی مشقت کے ساتھ آپ سے خود سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ یعنی ابن منقدر کہہ رہا ہے کہ امام کے سانس پھولے ہوئے تھے اور اپنے دونوں غلاموں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے سہارا لے رکھا تھا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے امام پر اس سوال کو بیان کیا یا سوال کو داغا، امام نے اپنے ہاتھوں کو اپنے غلاموں کی گردنوں سے آزاد کیا اور پھر اس قابل، یعنی العیاذ باللہ جو ابن منقدر نقل کر رہا ہے، امام میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ سیدھا خود کھڑے ہو سکیں، لہٰذا دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے جواب دیتے ہیں کہ یعنی ابن منقدر اب اس مکالمے کو امام علیہ السلام سے نقل کر رہا ہے کہ اس جسامت اور اس شدت کی گرمی اور حرارت کے باوجود اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے جو آیا ہوں یہاں پر اور اپنے رزق حلال کے لیے جو جد و جہد کر رہا ہوں، تو ابن منقدر امام سے یہ سوال کرتا ہے کہ اگر اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ اللہ کے سامنے کیا جا کر جواب دیں گے کہ میں دنیا داری میں غرق رہا، میں خدا سے غافل رہا، خدا کی طرف متوجہ نہ رہا، ایسا عظیم الجثہ میں نے اپنا وجود قرار دے دیا ہے کہ مجھے چلنے میں دشواری ہے، اور پھر بھی میں خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوں، اس شدت حرارت میں غلاموں کا سہارا لیتے ہوئے میں آ رہا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب جواب جو ابن منقدر یہاں نقل کر رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، اگر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس حالت میں بھی میرا انتقال ہو جائے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میں خدا کے ہاں پھر بھی سرخرو ہوں۔ کیوں؟ چونکہ میں نے اپنے وظیفے کو ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا ہوں، یعنی میرا وظیفہ کسب رزق حلال ہے، میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں اپنے لیے حلال رزق کو کماؤں اور تم جیسے لوگوں کی طرح معاشرے پہ بوجھ نہ بن جاؤں، لوگوں کا محتاج نہ ہو جاؤں، اپنی زندگی کو بسر کرنے میں اور اپنے تمام فیملی کی زندگی کو جو ان کی جو ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ میں خود گھر سے نکلا ہوں محنت کرنے کے لیے، اپنے باغات کی رسیدگی کے لیے، تو میں اگر اس حالت میں بھی اگر اللہ کے پاس چلا جاؤں تو میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرمان برداری میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہوں۔ جبکہ ابن منقدر کا کیا نظریہ ہے؟ ابن منقدر کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا سے دوری اختیار کرنی چاہیے، انسان کو ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اور اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے مدد لے لینی چاہیے جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام ابن منقدر کو یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، یہ دنیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا ہے، اس جسم سے متعلق بھی انسان کو کچھ فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، اور ان فرائض میں سے ایک وظیفہ انسان کا رزق حلال کی تلاش کرنا ہے، رزق کی جستجو کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کو فراہم کرنا ہے۔ لہٰذا میں اللہ کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلا ہوں، لہٰذا تم جیسے لوگوں کا محتاج نہیں ہوں یا تم جیسے لوگوں کی طرح زندگی بسر نہیں کر رہا ہوں۔ اگر اس عالم میں بھی میرا انتقال ہو جائے تو میں خداوند متعال کے ہاں سرخرو ہوں، میں خداوند متعال کے ہاں
مقرب بندہ شمار ہوں گا، چونکہ میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمان برداری میں اپنے وظیفے کو ادا کرتے ہوئے میری اس دنیا سے رخصتی ہوئی ہے اور میری جان کنی ہوئی ہے۔ تو ابن منقدر امام محمد باقر کے اس جواب کو سن کر امام سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے الٹا مجھے نصیحت کر دی۔ در واقع امام نے اپنے اس قول سے ابن منقدر کے اس ناپختہ اور خام نظریے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو وہ اسلامی تعلیمات کے متعلق جو وہ نظریہ رکھتا تھا کہ انسان دو متضاد ابعاد کا مجموعہ ہے، اگر انسان دنیاوی معاملات میں خود کو مصروف رکھے گا تو آخرت سے محروم ہو جائے گا، اور اگر آخرت سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے دنیا کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ انسان دونوں کو جمع نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا اسی طرز تفکر کو جب اس نے مد نظر رکھتے ہوئے امام محمد باقر کو شدت حرارت میں اپنے باغ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ دنیا دار شخص ہے، یعنی یہ آخرت سے محروم ہے، یہ اللہ سے دور ہے، یہ جو ہے وہ اللہ کا تقرب نہیں رکھتا ہے، جبکہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا عین یہ عمل انجام دینا اس عبادت سے افضل ہے جسے تم 24 گھنٹے انجام دیتے ہو۔ یہ روایت اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں اس مضمون کو تو مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار کی جلد نمبر 26 میں جہاں وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات زندگی کو بیان کر رہے ہیں، وہاں صفحہ نمبر ہے 778، اور اسی طرح باب نمبر 6 ہے، حدیث نمبر 5 ہے، اور مزید اسی جلد میں 350 نمبر صفحہ ہے اور وہاں باب نمبر 9 ہے اور حدیث نمبر 3 کے تحت یہ واقعہ دو مختلف جگہ پر اسی 26 نمبر جلد میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ متعدد کتابوں میں اس واقعے کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، در واقع آج کی گفتگو سے ہمیں یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں مصروف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہے ان کی اطاعت کرنے میں، در واقع وہی جواب جو ہم نے عرفان صحیح اسلامی کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ انسان کے لیے صحیح تعلیمات اور صحیح طرز عمل وہ طرز عمل ہے جو فطرت کے مطابق ہو، جو جامعیت رکھتا ہو، یعنی اس کے دنیاوی اور معنوی دونوں ابعاد کو مد نظر رکھتے ہوئے جامع ہو، اور انسان دونوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عمل کو انجام دے اور شریعت کے مطابق ہو۔ اگر عرفان اسلامی میں یہ 3 خصوصیات پائی جائیں، اگر تصوف اسلامی میں یہ 3 خصوصیات پائی جائیں تو ایسا عرفان بھی ممدوح ہے، ایسا تصوف بھی ممدوح ہے۔ لیکن اگر ان 3 خصوصیات میں سے کوئی ایک خصوصیت عرفان اسلامی یا تصوف میں نہ پائی جائے تو ایسا عرفان بھی مذموم ہے اور ایسا تصوف بھی مذموم ہے۔ یہاں ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اسی طرز تفکر کا جواب امام جعفر صادق علیہ السلام کی لسان مبارک سے نقل کریں گے کہ جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام ایسے ہی ابن منقدر جیسے صوفیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے ان کے نظریات کا جواب دے رہے ہیں، کل انشاءاللہ اسے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح عرفان اسلامی سے آشنا کرے، ہمیں صحیح عرفان اسلامی کی تعلیمات سے روشناس کروائے، چونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ عرفان در واقع دین کی روح ہے، در واقع دین کی اساس ہے، در واقع دین کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص دیندار ہے اور وہ دین کی اس روح سے خالی ہے، یعنی عرفان کو نہیں جانتا ہے، تو حقیقت میں وہ شخص دیندار نہیں ہے، وہ ظاہر اسلام پر عمل کر رہا ہے، حقیقت اسلام کو وہ نہیں جانتا۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اسلام کی اس روح یعنی صحیح عرفان اسلامی سے روشناس کروائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کی عاقبت کو بخیر فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرعوف کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔